حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے رشتوں کو پیدا کیا، رشتہ داری کو، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ، بھائی، بہن، ماں، بیٹا، باپ، یہ جب اللہ نے رشتے پیدا کیے، رشتہ داری کو پیدا کیا، تو رشتہ داری نے اللہ رب العزت سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے مجھے پیدا تو کر دیا ہے، لیکن آپ کے بندے، آپ کی مخلوق میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کریں گے، مجھے توڑیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ جو تجھے توڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا، اور جو تجھے جوڑے گا میں اس کو اپنی رحمت سے جوڑ دوں گا۔ رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کو کہتے ہیں صلہ رحمی، اور رشتہ داری کے حقوق پامال کرنے کو کہتے ہیں قطع رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہے رحم کو جوڑنا، اور قطع رحم کا مطلب ہے کہ رحم کو توڑنا۔ کیا مطلب؟ کہ جو رشتے رحم کی وجہ سے، ماں کے رحم کی وجہ سے ہمارے ساتھ بنے ہیں، ان رشتوں کو جوڑنے کا نام ہے صلہ رحمی، اور جو ماں کے رحم کی وجہ سے ہمارے رشتے بنے ہیں ان کو توڑنے کا نام ہے قطع رحمی۔ ماں کی طرف سے جو قریبی رشتے ہیں وہ بھائی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، اور اسی طرح ماں ہے۔ پھر جس طریقے سے ایک قریب کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک دور کا پڑوسی ہوتا ہے، ایک رحم قریب کا ہوتا ہے، ایک رحم دور کا ہوتا ہے۔ اپنی ماں کے رحم کے اعتبار سے میرے رشتے، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری اولاد ہے، میرے بھائی بہن کے اولاد ہے، یہ یعنی کہ میرے ایک رحم سے نکلے ہوئے رشتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا اوپر چلے جائیں تو میرے دادا دادی کا جو رحم ہے، دادی کا رحم ہے، اس سے میرے چچا ہیں، میری پھوپھیاں ہیں، میری والدہ کی طرف سے جو نانی ہے اس طرف سے جو رحم ہے اس میں میری خالہ ہے، میرے اپنا کیا کہتے ہیں ماموں ہیں۔ تو جیسے قریب کا پڑوسی ہوتا ہے ایسے قریب کا رحم ہوتا ہے، دور کا رحم، قریب کی رشتہ داری، دور کی رشتہ داری۔ یہ یعنی کہ سگا جو بھائی ہوتا ہے، بھائی وہ شریک نہیں ہوتا، بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ بھائی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا فرمایا کہ بڑا بھائی باپ کی منزلہ ہوتا ہے اور چھوٹا بھائی بیٹے کی منزل ہوتا ہے، یعنی بیٹے کی جگہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چچا کے بارے میں حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ چچا، حضور نے فرمایا چچا اور تایا باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں، یعنی باپ کے بعد جو سب سے زیادہ قابل احترام ہوتا ہے کہ جس کی نافرمانی باپ کے بعد بڑی نافرمانی سمجھی جاتی ہے، وہ چچا اور تایا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے نے ان انتہائی قریبی اور ہمارے اتنے محترم رشتوں کو ایک اور ہی رنگ دے دیا۔ سگا بھائی بھائی کا شریک ہوتا ہے، یہ کیسا رشتہ ہے اور یہ کیسا یعنی کہ تصور ہے۔ پھوپھی شریک بن گئی، سگا بھائی شریک بن گیا، جو جتنا قریبی رشتہ وہ اتنا بڑا شریک کہلاتا ہے۔ تو یہ یعنی کہ اسلام اور دین کے بالکل خلاف ہے۔ اور یاد رکھیں قیامت کا دن ہوگا، رشتہ داری پل صراط کے اوپر کھڑی ہو جائے گی اور اللہ اس کو جسم عطا فرمائیں گے، اور قیامت کے دن ہماری بہت ساری نیکیوں کو اللہ مجسم کر دیں گے، ان کا جسم بن جائے گا اور وہ جیتے جاگتے یعنی کہ جاندار ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ جو قرآن پاک سے عشق رکھتا ہے، قرآن سے محبت رکھتا ہے، اس سے والہانہ طور پر جڑا ہوتا ہے، تو صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی موت کے وقت وہ قرآن اس کے سینے اور کفن کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ اور جب قبر ایک انتہائی دہشت ناک جگہ ہے، انتہائی دہشت ناک جگہ، اس کی دہشت اور وحشت کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے قبر کیا کہتی ہے؟ میں وحشت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ تو جب انسان اس دہشت زدہ جگہ پر پہنچتا ہے تو یہ قرآن جس کو دنیا کے اندر اس نے سینے سے لگایا ہوتا ہے، جس کے حقوق کو ادا کیا ہوتا ہے، ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں حدیث کے اندر آتا ہے، اس کے پاس آ جاتا ہے، اس کی دہشت کو دور کرتا ہے، اس کی تنہائی اور وحشت کو ختم کرتا ہے، اس کو انس یعنی اس کے دل کے اندر مانوسیت کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن اور بہت ساری نیکیوں کو اللہ جسم عطا فرمائیں گے اور وہ نیکیاں جاندار ہو کر اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ اسی طرح بہت سارے گناہوں کو بھی اللہ جسم عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو قیامت کے دن پل صراط ہوگا، ایک طرف اس کی رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری طرف مجھے حدیث پاک کا تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا، دوسری طرف کون کھڑا؟ قرآن کے بارے میں آتا ہے، غالباً میرے ذہن کے اندر ہے قرآن۔ تو ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہوگی، دوسری طرف قرآن کھڑا ہوگا۔ تو جب یہ پل صراط پار کرنے لگے گا
تو رشتہ داری اس کو پکڑ لے گی گریبان سے اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ یہ دنیا کے اندر مجھے توڑتا رہا. یہ اپنے یعنی بھائی سے بہن سے یہ یعنی کہ بعض تو اپنے بہن بھائیوں اس وجہ سے یعنی کہ دور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مال دے دیا, اللہ پاک نے اس کو ذرا یعنی کہ وسعت دے دی, تو وہ غریب بہن بھائیوں کو رشتہ داروں کو منہ لگانا بھی گوارا نہیں کرتا. اور بعض دفعہ یعنی کہ کچھ خاندانی معاملات ہوتے ہیں, تو اس لیے یعنی ہمیں حکم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ, جو تجھے محروم کرے تو اس کو عطا کر, اور جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے. فرمایا کہ یہ 3 کام کر لو اور جنت میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اور فرمایا کہ تمہیں اولین آخرین کے یعنی اخلاق بتاؤں, اولین آخرین. اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر, حضور کی مجلس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب وہ آدمی بیٹھا ہوگا جو رشتہ داری کو جوڑتا ہوگا. رشتہ دار چاہے دھتکار دیں, چاہے وہ یعنی کہ زیادہ یعنی کہ ہمارا ایگو بھی ایسا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کسی خوشی غمی کے موقع پہ یاد نہ رکھے تو ہم کہتے ہیں بس انہاں نال ختم شادی, ہاں جی انہاں نال ختم, کوئی بات نہیں, ہو سکتا ہے بھول گیا. آپ کو اگر کوئی اہمیت نہیں دیتا تو آپ اس کے بدلے میں اس کو غیر اہم نہ بنائیں, آپ اس کو اہمیت دیں. یہی تو ہمارے نبی کے اخلاق ہیں. لیکن یہ مشکل بہت ہے میرے جیسے بندے کے لیے جو آپ کو درس دے رہا ہے, میرے لیے بھی مشکل ہے, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے, کوشش کرنی ہے. اب میرے دوستو جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے. اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے تو سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کریں. رشتہ دار 2 طرح کے, ایک وہ ہیں جو آپ کی ٹکر کے ہیں, اور جو آپ کی ٹکر کے ہیں وہ آپ سے ناراض بھی ہوتے ہوں گے, وہ آپ سے صلح بھی کرتے ہوں گے, اور آپ ان کو منانے کی اہمیت بھی سمجھتے ہوں گے. لیکن جو رشتہ دار غریب ہیں, اول تو ان کو کوئی خاندان میں پوچھتا ہی نہیں ہے, اور اگر وہ کسی بنا پر ہم سے اکھڑے رہتے ہیں تو کبھی ذہن کے اندر آتا ہی نہیں کہ ان کو بھی منانا چاہیے کہ نہیں, ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. تو میرے دوستو جو غریب رشتہ دار ہیں, جو ٹکر کے ہیں, ان سے یعنی کہ اگر وہ ناراض ہو جائے تو اللہ کی رضا کے لیے ان کو منا لینا, یہ بھی صلہ رحمی ہے. لیکن اصل صلہ رحمی یہ ہے کہ وہ خاندان کے ہمارے رشتہ دار جن کو خاندان کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا, جو اگر آ جائیں تو ان کے آنے کا لوگوں کو احساس نہیں ہوتا, اگر نہ ہو ہماری یعنی کہ خوشی غمی کے موقع پر تو ان کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا. ایسے رشتہ داروں کو تلاش کرنا اور ان کو اپنے ذہن میں رکھنا, اور ہر خوشی غمی کے موقع پر ان کے اوپر اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ کرنا, یہ سب سے زیادہ پوری دنیا کو آپ نواز دیں. رشتہ دار اگر آپ کے یعنی کہ وہ ضرورت مند ہیں تو آپ کو وہ مقام اللہ کی بارگاہ میں نہیں ملے گا. اور یہ قیامت کے دن رشتہ داری پل صراط پر کھڑی ہو کر گریبان سے پکڑ کے یا تو اللہ کے دربار میں لے جائے گی یا پل صراط پار نہیں کرنے دے گی. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے. تو اس لیے میرے دوستو یہ مشکل ہے تھوڑا, میں عرض کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے بڑا دل چاہیے, بڑا جگر چاہیے. بس اپنے ذہن سے یہ نکال دیں کہ میرا بھائی میرا شریک نہیں ہے, میری بہن میری شریک نہیں ہے, میرا چچا میرے باپ کی جگہ ہے, میرا شریک نہیں ہے, میری پھوپھی یہ میری ماں کی جگہ ہے, میری خالہ میری ماں کی جگہ ہے, یہ ہمارے شریک نہیں ہے. یہ شریک والا جو ہے نا جی, یہ لفظ اس کے اندر جو ہے نا جی وہ نفرت زیادہ ہے, محبت کہیں نظر نہیں آتی ہے. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو مال اس وجہ سے کماتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں پر خرچ کروں, رشتہ داروں پر خرچ کروں اور پڑوسی پر خرچ کروں. دوسرے نمبر پر کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, میں خود کفیل ہو جاؤں, اس نظریے سے. تیسری کہ میں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کروں. ان 3 جذبوں کے ساتھ جو دولت کو کماتا ہے تو قیامت کے دن یہ اللہ کے ساتھ ایسے ملے گا کہ اللہ رب العزت اس سے راضی ہوں گے اور اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح روشن, چاند کی طرح روشن ہو. اور اگر کوئی دولت اس وجہ سے حاصل کرتا ہے, کماتا ہے کہ میں شریکوں کو سڑاؤں گا, میں رشتہ داروں کو سڑاؤں گا, یا میں اپنے پڑوسی کو دکھاؤں گا, اسے اپنی گاڑی مجھے دکھائی ہے, میں اس سے اچھی گاڑی لے کر اس کو دکھاؤں گا. دوسرے نمبر یہ بری نیت ہے. دوسری کہ جمع کر کے رکھوں گا. تیسرا یہ کہ اس پر میں اتراؤں گا, شوخی ماروں گا. ان 3 جذبوں کے ساتھ جو دولت کو کماتا ہے, قیامت کے دن اللہ رب العزت کے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوگی تو اللہ رب العزت اس پر انتہائی غصہ ہوں گے اور اس کا چہرہ سیاہ اور یعنی کہ نحوست والا ہوگا. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے.
تو میرے دوستوں اگر اچھے جذبے کے ساتھ مال کمانا بھی جائز ہے اور اس کے پھر حقوق بھی ادا کرنے. اب یہ جب بات آپ سمجھ گئے تو آخری مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے کچھ مزارع ہوتے ہیں، ہمارے نوکر ہوتے ہیں، یا ہمارے ایسے رشتہ دار جن کے ساتھ ہمیں سال میں کام پڑتا رہتا ہے. اب ہم سوچتے ہیں کہ یار کسی اور کو دینے کی بجائے ان کو دے دیتے ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، ہم ان کو دے دیتے ہیں. اور اس سے یعنی کہ میری آج صبح مفتی صاحب سے بات ہوئی کہ زکوٰۃ فطرانہ ادا ہو جائے گا، لیکن یہ من اور اذا کے اندر داخل ہو جائے گا کہ کسی کو دے کر اس پر احسان جتلانا اور اس کو تکلیف دینا. کہ مثال کے طور پر ایک ملازم ہے، اس کی تنخواہ پوری سوری ہے، آپ سوچتے ہیں کہ چلو یہ میرا مزارع ہے، میرا نوکر ہے، میں سال بعد جو عشر فطرانہ ہے وہ اس کو دے دوں گا، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو تنخواہ کی کمی ہے وہ سال بعد پوری ہو جایا کرے گی اور ہمارا احسان بھی ان کے اوپر رہے گا اور کام بھی یہ ٹھیک طریقے سے کرتا رہے گا. یہ نیت انتہائی غلط ہے، یہ نیت انتہائی غلط ہے. اسی طرح کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں کام پڑتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ چلو یار کسی اور کو بھی دینی، اس کو ہم فطرانہ دے دیتے ہیں، اس کو ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں، اس کام بھی پڑتا رہتا ہے. تو اب یہ فطرانہ اور زکوٰۃ دے کر یہ اپنے کام نکالنا چاہ رہا ہے، یہ نیت انتہائی غلط ہے. لیکن زکوٰۃ اور فطرانہ ادا ہو جائے گا کیونکہ وہ مستحق ہے.